نہیں پلٹتا، اپنی بات سے رجوع نہیں کرتا۔ اللہ جس بات کو نعمت کہہ رہا ہے، ماں باپ جاتے ہیں بازار، ماں باپ پر شک کرتا ہے کوئی بندہ کہ بھئی ماں باپ کی سنسیئرٹی، فیتھ فلنس، ماں باپ جان بوجھ کے بچوں کو گمراہ کریں گے، غلط مشورہ دیں گے، غلط راستے پر چلائیں گے، گھٹیا فیصلہ کریں گے اولاد کے لیے؟ نہیں نا۔ اچھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ سورۃ البقرہ کی یہ مختصر اور عظیم آیت ہے، اس کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہاں کی انتظامیہ، عامر نجیب صاحب، سلمان صاحب، ان کی ساری ٹیم، ان کا شکر گزار ہوں، بلکہ مرکز جمعیت اہل حدیث کراچی اور پھر زون بی، یہ اللہ کرے زون کا سلسلہ ختم ہو جائے اور یہیں تک رہ جائے مرکز جمعیت اہل حدیث کراچی۔ آپ لوگ بھی آمین کہیں۔ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ اس سے پہلے ایک خطبہ میں نے یہاں دیا تھا، ساتھیوں سے تعارف ہوا تھا۔ عامر نجیب صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ جی وہ کچھ تزکیہ نفس، کچھ اصلاح نفس، کچھ اس حوالے سے گفتگو ہو۔ تو خطیب بغدادی کا مجھے وہ قول یاد آیا، بلکہ ان کی دو باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان سے لوگ اصرار کرنے لگے کہ جی آپ خطاب فرمائیں، خطاب فرمائیں، بیان کریں، بیان کریں۔ وہ آئے اسٹیج پر اور فرمایا الحمدللہ، اور اس کے بعد نیچے اتر گئے اور پھر کہا من قال الحمدللہ فقد خطب، جس نے خطبے کا پہلا لفظ الحمدللہ کہہ دیا تو اس نے خطبہ دے دیا، میری تقریر ہو گئی۔ دوسری بات جو اس حوالے سے جو موضوع مجھے کہہ رہے ہیں، خطیب بغدادی نے کہا کہ طبیب یداوی و طبیب مریض، یہ ڈاکٹر کیا علاج کرے گا، یہ تو خود بیمار ہے۔ لوگوں کا علاج کرنے بیٹھا ہے، یہ تو خود بیمار ہے، پہلے اپنا تو علاج کرے۔ تو تزکیہ نفس بھی پہلے میں اپنا کروں، اس کے بعد آپ کو کوئی مشورہ دوں۔ لیکن پروردگار عالم کا یہ فرمان ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایک دوسروں کو نصیحت کیا کرو، اس کا فائدہ ہوتا ہے ایمان والوں کو، اور سامنے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، خود نصیحت کرنے والے کو فائدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اس لالچ میں میں آپ کے ساتھ یہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ یہ سارا پرابلم، یہ آپس کے لڑائی جھگڑے، اختلافات، تنازعات، حتیٰ کہ شریعت کی نافرمانی میں بھی جو بڑا عنصر انوالو ہے وہ ہے ایگو، جس کو لوگ ایگو کہتے ہیں۔ اب ذرا انگریزی زیادہ آ گئی ہے نا، پہلے لوگ آنا کہتے تھے، اب ہر کوئی کہتا ہے ایگو۔
تو اصل مسئلہ ہی سارا ایگو کا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ شیطان سے چلا. شیطان نے جو اتنا بڑا کرتوت کیا کس بنیاد پہ کیا؟ آپ دیکھیں نا، ایگو کا مسئلہ ہی بنایا نا، انا کا مسئلہ ہی بنایا. وہی چلا آ رہا ہے اور ہم، اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں بتایا اور خود ہم اس بات کو اچھے طریقے سے مانتے ہیں. اب کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کا حکم سمجھ کے مان لیں. ویسے اپنے طور پہ بھی ہم شیطان کو کبھی اپنا دوست نہیں مانتے ہیں، اور شیطان کا لفظ بھی گالی ہے. آپ کسی کو کہہ کے تو دیکھو شیطان، اس کا ریئیکشن دیکھ لیجیے گا. دشمن ہے، مانتے ہیں، گالی ہے، لیکن اگلی بات بھول جاتے ہیں. فَاتَّخِذُوهُ عُدُوًّا. دشمن کے ساتھ دشمنوں والا ٹریٹمنٹ کرو، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. دشمن کے ساتھ دشمن والا ٹریٹمنٹ کرو. دشمن کے ساتھ دوستوں والا ٹریٹمنٹ کرو گے تو پھر اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ بہرحال میں لمبی گفتگو نہیں کرتا، ورنہ سورۃ النساء کی وہ آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ لے کر آئے تھے، ایک یہودی کو وہ اکاؤنٹنٹ لگوانا چاہتے تھے بیت المال میں، تو اس پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم. میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، میں واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں. تو میرے بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں اس کا مختصر ترجمہ کرتا ہوں، پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ازلی اور ابدی علم رکھتا ہے، اس کو شروع سے پتہ، کون کب پیدا ہوگا، کیا کیا کام کرے گا، کب فوت ہوگا، کیسے فوت ہوگا، جنت جائے گا، جہنم جائے گا، یہ سب اس کو پتہ تھا. یہ اس کا علم ہے. حکم سب کو دیا کہ جنت والے راستے پر چلنا، میری جنت تنگ نہیں ہوگی، تم جتنے بھی ہو جاؤ، جتنی بھی بڑی تعداد ہو، کبھی اس طرف نہ سوچنا. لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے سمجھانے کے باوجود تم یہ کرتوت کرو گے، یہ رب کو پتا. تو اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، میری مخلوق، میں نے پیدا کیا، پل پل پہ میری نعمتوں پہ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے. اب اس سے پچھلی 2 آیات میں نہیں پڑھتا، میں نے جو آیت پڑھی ہے صرف میں اسی تک محدود رہتا ہوں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے اور اس کو اللہ کے ایک نیک بندے نے سمجھانے کی کوشش کی. اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجیے، چونکہ آپ لوگ تبلیغی سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور یہ پہلا پروگرام ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتیازات ہیں نا، ان امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہاں پر کوئی عالم دین، کوئی یونیورسٹی کا کوالیفائڈ، کسی مدرسے کا سند یافتہ، وہی مبلغ نہیں ہوتا ہے. بلغوا انی ولو آیۃ، ایک آیت کا بھی صحیح معنی مفہوم معلوم پڑتا ہے نا، دوسروں تک پہنچانا فرض ہے. لیکن وہ رائے ونڈ والا بھی حساب نہ ہو کہ 50 سال بھی لگا لیے اور آخر میں وہیں زیرو پہ کھڑے ہیں. سیکھنے کا پروسیس جاری رہے اس تبلیغ کے سارے سفر میں.
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا، اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، علماء کرام سے آپ سنیں گے، بہترین امت قرار دیا۔ خود جنت جانا چاہتا ہے مولوی صاحب، اس کی خواہش ہے کہ میرے ساتھ یہ 4-5 ساتھی میرے یہ بھی آئیں، ان کو بھی لے کے جاؤں، ان پر بھی محنت کرتا ہے، اور جو کہتا ہے مجھے کیا پرواہ ہے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا، یہ شیطان کے سر بیکار، اپنا حساب کتاب خود ہے، مجھے کیا ضرورت ہے برا بننے کی، بلکہ اب تو یہ جملہ بولتے ہیں جانے جائے جہنم میں جائے، ہمیں کیا ہے، یہ سارا شیطان کا بہکاوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ ہم اپنی جہاں فکر کرتے ہیں نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہاں اپنے ساتھ فیملی اور اپنے دوسرے لوگوں کی بھی فکر کریں۔ اس حوالے سے جو یہاں اصلاحی باتیں ہوا کریں وہ اپنے اپنے سرکل میں آگے ٹرانسفر کریں، جو علماء کرام کی اچھی بات لگے وہ دوسروں کو بھیجیں، تبلیغ کا یہ ذریعہ واٹس ایپ بھی ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے شکوہ بھی کیا اور اپنے علم سے یہ بتایا بھی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے میری مخلوق میں، شروع سے رہے ہیں، آج 2022 میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کو کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس کو نصیحت کی جائے، اللہ کا ایک بندہ اس کو نصیحت کرتا ہے کہ میرے بھائی یہ جو آپ معاملہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کی بجائے یوں کر لیں، تو اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اب ہونا کیا چاہیے؟ یہاں سارے مانیں گے کہ جی اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کی بات مانیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو وہاں پھر ایگو آ کے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مولوی صاحب سے سن کے تو آیا ہے لیکن اب عمل مشکل ہے۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے نا، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، میری اور میری نماز کے درمیان شیطان رکاوٹ بن رہا ہے۔ کیسے؟ کہ میری اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتا ہے۔ کھڑا ہوا امام صاحب کے پیچھے ہوں مسجد ابراہیم میں، قرات ہو رہی ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، لیکن فزیکلی تو میں یہاں ہوں، ذہنی طور پہ کہیں اور۔ اب اصول یہ ہے کہ ان ظاہر قلب جو بھی عبادت ہو، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، ذکر، اذکار، وہ اللہ قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ دل نہیں ہے جس عبادت میں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے میری یہ نماز ریجیکٹ کر دی اس وجہ سے، اور اللہ نے پوچھا کہ ایک نماز کم کیوں ہے، تو جواب کیا دوں گا؟ پریشان ہوں اللہ کا رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال لہ خنزب، خنزب نامی شیطان ہے، اس کا طریقہ ہے واردات۔ پہلے تو آپ کو نماز میں آنے سے ہی روکنے کی کوشش کرے گا، مختلف بہانے بنائے گا، تھکے ہوئی آئے ہو گھر میں پڑھ لو، کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم بھی تو ہے، بچوں کا بھی تو حق ہے، بچے اصرار کر رہے ہیں پاپا ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، میرے واپس آتے تک تو بچے سو جائیں گے، چلے بچوں کے ساتھ کھانا کھا لوں، نماز عشاء کی نماز آج پڑھنے نہیں جاتا ہوں۔ طرح طرح کے آفس میں بھی، کون جی ادھر جائے، آفس میں پڑھ رہا ہوں، ادھر تو گرمی ہے، آفس میں اے سی چل رہا ہے، چلو یہیں پڑھ لوں۔ بے شمار چیزیں،
کوشش کرے گا کہ آپ کو مسجد نہ جانے دے، نماز نہ پڑھنے دے، لیکن آپ نے ٹھان لی کہ میں نہیں مانوں گا اس کی بات، پڑھوں گا نماز۔ وہ آپ آفس میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آپ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے برابر کھڑا ہے۔ اور فرمایا جس طرح بکری کا بچہ اپنی اماں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہے، اپنا جسم رگڑتا ہے اور کھیلتا ہے نا، اس طرح شیطان کرتا ہے۔ اور چیلنج ہے اس کا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، نماز پڑھنے تم آ گئے ہو، اب اگر پورا ثواب لے جاؤ تو پھر میرا نام بھی شیطان نہیں ہے۔ یوں بازو لہرا کے گویا کہ چیلنج کر رہا ہے کہ پھر اب میرا نام بھی شیطان نہیں ہے، پورا ثواب لے کے دکھاؤ تم۔ اور وہ پھر کوشش کرتا۔ اب حضرت عثمان بن ابی العاص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ پریشانی ذکر کی، آپ نے بتایا یہ شیطان ہے، یہ روکتا ہے، پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی حل بتائیے، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا احسستہ فتعوذ باللہ وادخل علی یسارک ثلاثا۔ یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر بات ہے، لیکن ضرورت ہم سب کی ہے، مجھے تو ہے، پتہ نہیں آپ کو نہ ہو، کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس لیے یہ بات بھی بیچ میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی توجہ نماز میں نہیں ہے، ادھر ادھر بٹ رہی ہے توجہ، کیا کرو؟ فتعوذ باللہ، فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وادخل علی یسارک ثلاثا، اور اپنی لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تفل کرو، تھک تھکا دو۔ ایک ہوتا ہے تھوکنا، سپٹ کرنا، لعاب باہر پھینکنا، اب لعاب باہر نہیں پھینکیں گے، صرف پھونک سی ماریں گے، یوں کر دیں گے 3 مرتبہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ففعلتہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا، فاذھبہ اللہ عنی، اللہ نے مجھ سے شیطان دور کر دیا۔ نبی کے دیے ہوئے نسخے، وہ ہے حکیم الامت، وہ حکمت اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی ان کے پاس۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کو میرا بندہ سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ یوں نہیں، یوں کر لو، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ یقین جانیے اتنا ایزی ہم نے لے لیا، اتنا ایزی لے لیا اس معاملے کو۔ میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتانے لگا ہوں۔ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی ہے، پروفیسر ہے۔ آفیشیل گیدرنگ میں ہم ایسے کھانا کھا رہے تھے سارے، تو وہ الٹے ہاتھ سے، تو میں نے ان کو بڑا پولائٹلی سے کہا جی وہ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں۔ اب آپ جواب سنیں، حیران ہوں گے آپ۔ میں نے کہا جی وہ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں، کہنے لگا یہ بھی تو اپنا ہی ہے، یہ بھی تو اپنا ہی ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے، اور بڑے پکے عاشق رسول ہیں، اور جنت کے ٹکٹ جیسے 24 گھنٹے میری جیب میں پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ۔ اذا قیل لہ اتق اللہ، جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کا حکم سنایا جائے، اللہ کا خوف یاد دلایا جائے، کیا ہوتا ہے؟ اخذتہ العزۃ بالاثم، بجائے اس کے کہ کانپ جائے، لرز جائے، اور اپنے اس بھائی کا ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ اخذتہ بالاثم، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی وضاحت کرنے میں، گناہ پر اڑا رہے گا۔ یہ غرور اس کے پاس اس نے سمجھا کہ یہ تو میری بے عزتی ہو جائے گی کہ میں نے اگر اس کی بات مان لی تو انسلٹ ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی۔ ایک ہی بیٹا ہے، شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، شادی اور میت میں فرق بھی تو ہونا چاہیے۔
کر لیا ارینجمنٹ, پہنچ گئے عامر نجیب صاحب, اشرف قریشی صاحب, کہ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح اس طرح سے کرو, تمہاری تقریبات ایسے ہوں, تمہاری گیدرنگ ایسی ہو, جب آپس میں بیٹھو تو کیا کیا حرکتیں نہ کیا کرو, یہ زمین, یہ ادھر و دیوار, یہ سارے قیامت والے دن ہمارے خلاف کہیں گواہ نہ بن جائیں کہ اللہ اس نے ہمارے اندر بیٹھ کے یہ حرکت کی تھی. تو میرے بھائی اس لیے خدا کے لیے اس کو بند کر دو. اب وہاں اس کے لیے امتحان, وہ کہے یہ کیسے, تو ابھی برات آنے والی ہے, بیٹے کے سسرال کیا کہیں گے, اپنی فیملی کیا کہے گی, اخذت العزت بالاسم. یہ ہے نا کہ وہ اس میں بے عزتی محسوس کرنے لگ گیا ہے کہ میں نے ڈھول باجا بند کروا دیا, میری بے عزتی ہو جائے گی. کتنا بڑا شکار کیا شیطان نے. اور اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں واضح طور پہ فرما دیا تھا فإن العزت للہ جمیعا. یہ تمہاری بھول ہے. عزت چاہتے ہو, سرخروئی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. عام طور پہ ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے. لیکن میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ کی جو شان ہے, جو نبی کی شان ہے, حتیٰ کہ ایک عام ایمان والے کی جو شان ہے, خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ایک مومن کی شان ہے. پیارے نبی کا فرمان ہے, وہ تو ہے ہی ہے. اس دور میں تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہاں مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ یہ راستہ جو اللہ نے دیا ہے نا اس پر آ جاؤ, اس سے آپ کو عزت ملے گی, اس سے آپ کا ٹارگٹ اچیو ہوگا, اس سے آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچو گے, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, سورۃ المائدہ کی دی آیت نمبر 3, وہ جو خطبہ حجۃ الوداع آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں, اس کے بعد جب نازل ہوئی تھی تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مجھے کتنا ٹائم اور دیں گے جی؟ میں 5-10 منٹ میں ختم ہو گیا, 10 منٹ میکسیمم. باقی علماء کرام کو انتظار نہیں کروا, تو ان کی باتیں زیادہ قیمتی ہوں گی کیونکہ اب ذہن میں آ گئی ہے. تو پہلی بات, دین مکمل ہے. ٹھیک ہے, مکمل کس چیز کو آپ کہتے ہیں؟ جس میں آپ کے ہر سوال کا جواب ہو, ہر پرابلم کا سلوشن ہو. ٹھیک ہے, 632 عیسوی میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی. کیا اللہ کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ 5 نومبر 2022 رات کے 9 بجے جہانگیر آباد میں رہنے والے لوگوں کے کیا کیا مسئلے ہوں گے؟ اللہ کو پتہ تھا یا نہیں؟ پتہ تھا نا. اس کے باوجود کہتا ہے اکملت لکم دینکم, مکمل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھڑی میں بھی ہمارے جتنے مسائل ہیں ان کا حل اس میں موجود ہے. اب یہ بات بڑی جہالت کی طرف لوگ لے جاتے ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں بھی کرنے لگتے ہیں. ہمارے اسکالرز بھی کئی میڈیا پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. وہ آپ علماء کرام کے مناظرے سنیں گے تو وہاں بھی آپ کو بڑے لطیفے ملیں گے. یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے بہت بڑے مناظر مولانا شمشاد سلفی رحمہ اللہ فوت ہوئے, ان کا مناظرہ تھا امین اکاڑوی کے ساتھ. تو بڑا شاطر چلاک, گالی گلوچ تک کر لیتا تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ پھنس رہا ہوں اور یہ تو ذلیل کر رہا ہے, تو کہنے لگا شمشاد سلفی دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آلو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آلو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ہے کوئی ایسا مکتبہ فکر کہ جس کے اندر چپس کھاتے رہو روزہ چلے گا؟ وہ جو کہہ رہا تھا اس کے اپنے مسلک میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ, لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ زبان سے کہیں کہ نہیں لکھا ہوا.
اور اگر وہ کہتے کہ نہیں لکھا ہوا تو اس نے پھر جواب میں ایک بےہودہ بات کرنی تھی، وہ کرتا تھا۔ اب وہ بات میں یا مسجد میں نہیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے والا اس کا بھی باپ تھا شمشاد سلفی، اس نے کہا بالکل لکھا ہوا ہے، ابھی دکھاتا ہوں، نقد ادھار تو ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تم نے تو مسئلہ ہی آسان کر دیا، پکا کر رہے ہیں اس کو، ابھی دکھاتا ہوں۔ کھولو اپنی وہ کتاب، وہ صفحہ نکالو، وہ لائن پڑھو جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسٹر ایکس، اب اس کا نام لے لیا آپ نے اس مد مقابل کا، اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والے پر یہ حد نافذ ہوگی۔ اس کی اگلی لائن پڑھو، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آلو کھانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ کہاں سے دکھائے کہ ماسٹر امین اکاڑوی کے ساتھ اگر یہ ہو تو یہ ہوگا؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے؟ یہ تو اصول نہیں ہے نا شریعت کا۔ اب آپ میری بات سمجھیں کہ شریعت مکمل ہے، اس کے اندر پرنسپلز دی ہوئی ہیں، اصول دی ہوئی ہیں، نام کسی کا آپ ڈھونڈنے نکلے ہوئے نہیں ملے گا۔ جس نے یہ کیا اس کے لیے یہ ثواب ہے، جس نے یہ حرکت کی اس کے لیے یہ سزا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو دین مکمل ہے۔ نہیں پتہ چل رہا تو علماء کرام سے پوچھو، وہاں رہنما اصول موجود ہے، علماء اسی لیے ہوتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کا نام لے کے ڈھونڈنے لگ جاؤ، جہاز پر سواری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اب جہاز ڈھونڈتے رہو پھر شریعت میں نہیں ملے گا۔ اصول موجود ہے، مکمل ہے۔ دوسری بات، اچھا یہ گھڑیاں نہیں ہونی چاہیے اشرف قریشی صاحب، نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے فتاوی پر میں نے پی ایچ ڈی کی، اور وہ جلدی وہ فتاوی چھپ کے آپ لوگوں تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ ان کا مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ وہ ہندو کہنے لگا ان کو مناظرے میں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دے قرآن۔ کہاں مانتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہا صرف مانتے ہی ہو یا یقین بھی ہے؟ کہا نہیں یقین ہے۔ کہا اچھا میں سوال کرتا ہوں پھر قرآن سے جواب دو، دیکھ لیتے ہیں تمہارا ایمان۔ کہنے لگا، شیخ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا قرآن سے بتاؤ اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ شیخ ایک مرتبہ کہتے میں ہل گیا، ظالم نے کیا لفظ کہہ دیے اللہ کے متعلق۔ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کے عقائد اور نظریات کو سپورٹ کرتا ہے یا مسلمانوں کے، لیکن الفاظ بڑے روڈ، اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ شیخ آئے ڈائس پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ مسلمان ہے، اگر ہندو ہوتا تو گائے نہ ذبح کرواتا۔ جیسا منہ ویسا تھپڑ، اس نے کہا نا قرآن سے بتا دیا۔ اب میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کے لیے، اب میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں مسجد ابراہیم میں آ کر ہفتہ روزہ یا ماہانہ تبلیغی پروگرام اٹینڈ کر لوں، تو پھر دھکے کھاتے رہو، پھر یہی ہوگا، لوگ اسی طرح شکار کریں گے، آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، قرآن نے اس کو روشنی دی، قرآن روشنی ہے، بہرحال مکمل۔ اس کے بعد ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ نعمت ہے۔ اب اس کو جوڑیے گا اس بات کے ساتھ جو میں نے کہا کہ غرور آ جاتا ہے اور ایگو کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور واپس نہیں پلٹتا، اپنی بات سے رجوع نہیں کرتا۔ اللہ جس بات کو نعمت کہہ رہا ہے، ماں باپ جاتے ہیں بازار، ماں باپ پر شک کرتا ہے کوئی بندہ کہ بھئی ماں باپ کی سنسیئرٹی، فیتھ فلنس، ماں باپ جان بوجھ کے بچوں کو گمراہ کریں گے، غلط مشورہ دیں گے، غلط راستے پر چلائیں گے، گھٹیا فیصلہ کریں گے اولاد کے لیے؟ نہیں نا۔ اچھا بازار گئے، شاپنگ کر کے لائے، بچے کو لا کے دیا کھلونا،
یہ 2022 کا بچہ یہ کہتا ہے پاپا نہیں یہ مجھے نہیں پسند، مجھے بیٹا یہ بہت اچھا ہے، نہیں پاپا نہیں مجھے نہیں، میرے بیٹا یہ اس شو روم میں اس سے اچھا اور کوئی تھا ہی نہیں، سب سے اچھا۔ اچھا بعض اوقات ابا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اسے اچھے آئٹم موجود تھے لیکن ابا کا بجٹ۔ یہ بتائیے کہ اللہ کے ساتھ بجٹ کا پرابلم ہے؟ نہیں نا؟ اچھا حدیث قدسی، سوئی کو سمندر میں ڈبو، اس کی نوک پر پانی کی جو ایک بوند آئی، سمندر سے تو اتنا پانی کم ہو گیا اللہ کے خزانے میں۔ اچھا 1 منٹ کے لیے ابا کے پاس بھی بہت پیسے ہیں، 5-7 کارڈز اس کے جیب میں موجود ہیں، گئے شو روم میں جو اچھے سے اچھا آئٹم لگا لا کر کاؤنٹر پہ رکھا، کارڈ چارج کر لو، پیسے دیے، واپس آ گئے، یہ لوگ بیٹھا۔ گھر آئے اور جب سامان نکالا، کھول کے دیکھا نیچے لکھا ہوا میڈ ان چائنا۔ کہتے ہیں اوفو غلطی لگ گئی، پیکنگ تو ایسی تھی کہ پتہ نہیں میڈ ان جاپان ہوگا، جرمنی ہوگا، ہاں میڈ ان یو ایس اے ہوگا، لیکن یہ لکھا ہوگا میڈ ان چائنا۔ تو میڈ ان چائنا کی تو لائف، اب سی پیک سے پہلے والے دور میں اگر جا کے دیکھو تو کیا ہم لوگوں کی سوچ ہوتی تھی چائنا کے متعلق، اب ذرا بدل گئی ہے، تو اس وقت یہی ہوتا تھا۔ تو بہرحال میڈ ان کہتا ہے غلطی لگ گئی۔ اللہ کو غلطی لگتی ہے؟ اللہ کو غلطی بھی نہیں لگتی ہے۔ اور جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ماں باپ کی محبت اور اخلاص میں ہم شک نہیں کرتے، حدیث قدسی ہے اللہ نے محبت کو، شفقت کو، رحمت کو 100 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، 1 ٹکڑا ایک ماں کے دل میں اس کی اولاد کے لیے رکھا، 99 اللہ نے اپنے پاس اپنی مخلوق کے لیے رکھے۔ اب اس اعتبار سے ماں کے پاس 1% محبت ہے اور اللہ 99 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن عقیدے کی یہ بات سمجھتے جائیے کہ یہاں 1% سے مراد 1 نہیں ہے، یہ 1 نہیں ہے، مطلب بہت تھوڑا، اور یہ 99 سے مراد 99 نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے، بے شمار ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فگر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ جب ماں پر ہم شک نہیں کرتے، باپ پر ہم شک نہیں کرتے، اللہ اس سے 99 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اسی فگر کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کو غلطی بھی نہیں لگتی ہے، اللہ کے بجٹ میں بھی پرابلم نہیں ہے، تو پھر جو چیز اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہے اس سے اچھی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ اس انداز سے اسلام کو سمجھیے کہ یہ ہے نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اسلام کی۔ اب اسلام چند چیزوں تک محدود نہیں ہے، پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کوئی ایک حکم، کوئی ایک چیز سنت پتہ چلے شکر، ایگو نہیں، انا نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، یہ شیطان سمجھ لو فوراً۔ ہمارے ایک استاد تھے جامع وقر میں، شیخ البانی صاحب کے وہ شاگرد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں بلکہ حدیث کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس دوران آپ کو جمائیاں آنی شروع ہو گئی، سمجھ لو کہ شیطان تم پر وار کر رہا ہے، فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا آپ نیکی کا ایک کام کر رہے ہیں اور اس دوران اس کا مطلب شیطان۔ اچھا میرے بھائیو، اخذت العزت بالاثم، شیطان اس کو پھر بھی گناہ پر لگائے رکھتا ہے، غرور میں آ کر وہ نہیں چھوڑتا گناہ کا کام، تکبر میں آ کے نہیں چھوڑتا، اور حالت اس کی کیا ہے؟ اپنی کمزوری کو بھی سامنے رکھیں، یوں بیٹھے بیٹھے لڑک جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ختم، تھوڑی دیر بعد فون آتا ہے وہ فلاں، ہاں ابھی تو ہمارے ساتھ تھے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اور کراچی والوں کو تو موت کا بہت اچھی طرح پتا ہے، رحیل شریف سے پہلے کے حالات ذرا ذہن میں دہرائے نا تو سب پتا ہے، نہیں ہوتا تھا یقین کہ واپس آئیں گے گھر یا نہیں آئیں گے، یہ صورتحال تھی، قریب سے سب نے موت کو دیکھا ہوا ہے، موت سامنے سب کو پتا، اس کے باوجود حالت یہ ہو نیکی مل رہی ہو۔ دیکھیں ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ایک فرمان ہے. میں پچھلے دنوں اس پر پالوشن پر ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا، انوائرمنٹل ایشوز جو ہوتے ہیں ماحولیات کے، تو اس میں مجھے ایک حدیث ملی جس میں یہ تھا کہ اگر ایک بندہ، اس کے ہاتھ میں درخت ہے، پودا زمین میں گڑا کھود چکا ہے، لگانے لگا ہے، اور ادھر سور پھونک دیا گیا، قیامت قائم ہو گئی، تو اس پودے کو یوں نہ پھینکے، اس کو پھر بھی زمین میں لگا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھیں ذرا اس بات کو کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی نیکی کا کوئی موقع مل رہا ہے، ہاتھ سے جانے نہ دیں، ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور جو عمل کر رہے ہیں اس کو اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھ کے کریں. نیکی کا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے توفیق دی، آگے بڑھیں. اور اگر گناہ ہے فوراً رک جائیں. ایسا نہ ہو کہ اسی دوران موت آ جائے اور انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ برا ہو گیا، تباہی ہو گئی. اخذتہ العزت بالاثم، یہ نہیں آنا چاہیے. لوگ حوصلہ صبر کی بات کریں، آپ کو صلح کرنے کا مشورہ دیں، لوگ آپ کو اللہ کی تسبیحات پڑھنے کا بتائیں، لوگ آپ کو حلال کھانے کا بتائیں، سود سے بچنے کا بتائیں، ہندوانہ رسموں سے بچائیں، پھر تکبر آ جائے؟ نہیں. اور اس کے آخری الفاظ دیکھ لیں، شاید کہ میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اللہ اکبر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ادنا سے ادنا سزا، یہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہوں گے. ادنا سے ادنا سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں ایک جوتا گرم کر کے اس کے پاؤں میں پنا دیا جائے گا. جہنم کے اندر نہیں کھڑا ہے، کھڑا باہر ہے، جہنم میں نہیں ہے. صرف جوتا وہاں گرم کیا، لا کے اس کے پاؤں میں پنا دیا. اس کے جسم کا جو دوسرا کنارہ ہے دماغ، سر کے اندر جو دماغ ہے ہنڈیا کی طرح ابلنے لگے گا. اتنی اس کے اندر شدت اور حدت اور حرارت ہے. یہ سب سے ادنا، اس سے زیادہ کا کیا عالم ہوگا؟ کہاں سے ہم اتنے جرت مند آ گئے کہ ہم اس کو برداشت کر لیں گے؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہے؟ اور ہم، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کی بات سنا کے ختم کرتا ہوں. جب زخمی ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا، کافی سارے صحابہ کرام بھی کھڑے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر کیا بنے گا تیرا اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو؟ کیا بنے گا تیرا اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو؟ کون ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا ہوتا تو یہ تھا. جس راستے سے عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. نبی کا سسر ہے، وہ کہہ رہا ہے. ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرا سر زمین پہ رکھ دو. اب وہ احتراماً نہیں رکھ رہے، گود میں بیٹا میں کہہ رہا ہوں میرا سر زمین پہ رکھ دو، زمین پہ رکھ، اور اپنا چہرہ زمین پہ، اور یہی جملے دوہرا رہے. صحابہ کرام کھڑے ہوئے تسلیاں دینے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ کیوں پریشان؟
آپ کے متعلق تو ہم نے ایک نہیں 20 مرتبہ رسول اللہ کی سچی زبان سے سنا تھا، میں، میرا ساتھی ابو بکر، میرا ساتھی عمر، میرا ساتھی عثمان، میں، میرا ساتھی ابو بکر عمر، میں، میرا ساتھی ابو بکر عمر، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، نام لے کر کہا کہ جنتی۔ آپ کیوں اتنے فکر مند؟ جواب سنیں حضرت عمر فاروق کا، کہا مجھے خوش فہمی میں مبتلا نہ کرو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ عمر جنت میں جائے گا، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت بھیجنے سے پہلے میرا حساب و کتاب کر لیا، مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا، اس وقت میرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ جب نیکی کے راستے میں انسان کی انا آ کر رکاوٹ بنتی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور شیطان کا حملہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دلوں میں عاجزی انکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات کہ جب دین کا مسئلہ آ جائے، شریعت کا مسئلہ آ جائے، نیکی کا آ جائے، حلال حرام کا مسئلہ آ جائے، اس وقت سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دیں۔ اور مسلم کا جو لفظ ہے یہ ہوتا ہی اونٹ ہے، پرانی قدیم زبان مسلم ایک اونٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس کی نکیل ڈلی ہوئی ہو، رسی ایک بچے کے ہاتھ میں تھما دو، جدھر وہ جائے یہ اس کو فالو کرے، وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہو یہ آرام سے اس کے پیچھے، اتنا مضبوط جانور۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور پھر اس کا بندہ کہتے ہیں، پھر اپنی مرضی، غلام اور اپنی مرضی، تو یہ ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آئیے ہم اللہ رب العالمین کے صحیح معنوں میں بندے بنے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے اپنے سر کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو سرنڈر کریں، جھکا دیں، گرا دیں، تو انشاءاللہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔